رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء اکٹھے ہو کر اس زبان کی منت کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے مسئلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ سارا جسم منت کرتا ہے اس زبان کی کہ تو نے تو بول کے اندر چلے جانا ہے، پھر جوتے ہم نے کھانے ہیں، باتیں ہمیں سننی پڑے گی، دل و دماغ ہمارا گرم ہوگا۔ عرب کہا کرتے تھے ان اللسان صغیر الجرم کبیر الجرم، کہ یہ زبان، یقیناً یہ زبان حجم میں چھوٹی ہے پر جرم میں بہت بڑی ہے، ہر چیز کا جرم اس میں موجود ہے۔ اللہ نے زبان کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے اللہ نے اوپر نیچے 2 ہونٹ اور آگے 2 دانتوں کے، اس لیے اللہ نے حصے دیے، پارٹ دیے تاکہ ان 4 دروازوں میں بند رہے، کھلتے کھلتے وقت لگتا ہے۔ کہا تو اس کو جنتی قرار دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس نے فضول بات کی ہو، جس کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو اس نے بات کی ہو، اور دوسری بات کیا کی، ہو سکتا ہے اس نے وہاں بخل کیا ہو اللہ کے دین میں خرچ کرنے میں، جو اس کا مال بھی کام نہیں کرتا تھا۔ کہا لوگوں متنبہ رہو، انسان کبھی اللہ کی ناراضگی میں ایک جملہ، ایک کلمہ ایسا بول دیتا ہے، ایک بات ایسی کرتا ہے، لا یلقا لہا بالا، جب بات کرتا ہے تو اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بڑا جملہ نہیں سمجھتا، بڑا گناہ نہیں سمجھتا، پر اللہ کریم اس جملے پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں اس جگہ پر گرائے گا کہ اس کو گرتے گرتے 70 سال لگ جائیں گے، 70 سال۔ مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، جو کھاتی بھی پاکیزہ ہے اور نکالتی بھی پاکیزہ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان من ارب الربا استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ بغیر حق، کا دنیا کا سب سے بڑا سود، دنیا کے سود خوروں میں سب سے بڑا سود خور وہ انسان ہے جو انسان اپنے مسلمان کے بارے میں ناحق زبان درازی کر، کسی کی عدم موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ ہمیں پتہ ہے یہ بات کریں گے تو اس کو ناپسند ہے کہ نہیں۔ جو چیز کسی کی عدم موجودگی میں آپ بول رہے ہیں اور مسلمان اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ کوئی بھی بات ہو، غیبت ہے۔ کہا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اس کا دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ کہا جس نے کسی مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں ایسی بات کر دی جو اس میں موجود نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا جہاں جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون، کچا خون، پیپ بہ بہ کے آری ہوگی، اللہ کریم اس بندے کا ٹھکانہ قیامت کا دن وہاں بنا دے۔ گندے خون میں غوطے کھا رہا ہوگا یہ بہتان لگانے والا، مسلمانوں کے بارے میں وہ بات کرنے والا جو ان میں موجود نہیں۔ بات سچی کرو گے تو غیبت کا گناہ ملے گا، جھوٹی کرو گے تو بہتان کا گناہ ملے گا۔ مسلمان کے بارے میں بات کرنے سے تم گناہ سے بچ نہیں پاؤ گے، یا غیبت یا بہتان۔ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی اس جگہ توہین کرتا ہے جہاں اس کا دفاع ہونا چاہیے تھا، جو دفاع نہیں کرتا، اللہ کریم اس پر اتنا ناراض ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جہاں یہ اللہ کی مدد کا حقدار ہوگا۔ اللہ اس کی اس غیبت کی وجہ سے، مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کی وجہ سے، جہاں یہ اللہ کی مدد کا حقدار تھا، اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کسی انسان کا دل درست نہ ہو، اور کسی بھی شخص کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ ایمان کا درست ہونا منحصر ہے دل کے صحیح اور ٹھیک ہونے، اور دل کا ٹھیک ہونا منحصر ہے زبان کے ٹھیک ہونے میں۔ آج نہ تو
ایمان کی فکر ہے، نہ قلب مستقیم کی تمنا، توجہ اور ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور نہ ہی اس زبان پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو مسلمان کو دو راہیں بتائی تھیں، لا یؤمن احدکم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، دو بڑی چیزیں ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، اس کے لیے دو راہوں میں سے ایک راہ اپنانا ہوگی، یا اچھی بات کرے گا یا پھر خاموش رہے گا۔ یہ اچھی بات یا خاموشی۔ آج مسلمان نے نہ اچھی بات کرنا سیکھی اور نہ ہی بری بات سے خاموشی سیکھی۔ فضول باتیں تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی مسلمان کو کاٹا نہ جاتا ہو، جس کا گوشت نہ نوچا جاتا ہو، جس کی غیبت نہ کی جاتی ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صامت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں نجات ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی برائی سے خاموش رہنا یہ انسان کی نجات کی دلیل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے یا لسانو قل خیرا تغنم او اسکت عن شر فتسلم، اے میری زبان اچھی بات کر تاکہ تو فائدہ حاصل کر سکے، غنیمت میں رہے۔ او اسکت عن شر تسلم، یا پھر برائی سے چپ رہ کہ تو بچ جائے گی۔ ساتھ چلنے والے بندے نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ بات میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ نے دعا کی اس بندے کے لیے رحم اللہ عمران قال خیرا فغنما او سکت عن شر فسلما، کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رحمت فرمائے اس شخص پر جو اچھا بول کر فائدہ حاصل کرتا ہے یا پھر برائی سے خاموش رہ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بنو آدم کی زیادہ غلطیاں اس زبان میں ہیں، زیادہ غلطیاں اس زبان میں ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت کی، کلمے کی اہمیت بتائی، نماز کو دین کا ستون قرار دیا، صدقات کی بات کی، بڑی بڑی نیکیاں بیان کرنے کے بعد کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا ساری باتوں کا نچوڑ نہ لب لباب نہ بتا دوں تجھے؟ کلمے کا، نماز کا، روزے کا، صدقات کا، ان کا نچوڑ نہ بتا دوں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیں اس کا نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کر لو، یہ ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ نماز کا خلاصہ کیسے ہو گیا؟ زکوٰۃ کا خلاصہ کیسے ہو گیا؟ زبان پر کنٹرول کرنا صدقات کا خلاصہ کیسے بن گیا؟ پیارے پیغمبر فرماتے قیامت کے دن مسلمان نیکیاں لے کے کھڑا ہوگا، نماز کی نیکیاں، روزوں کی نیکیاں، صدقات کی نیکیاں، پر لوگوں پر زبان درازی کرنے کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں برباد کروا بیٹھے گا۔ زبان پر کنٹرول تو یہ ساری نیکیاں محفوظ، اس لیے کہا ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ زبان پر کنٹرول کر لو۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہما. تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زبان کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچ رہے ہیں، زبان کو کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ماہ یا خلیفۃ رسول اللہ ما تصنع بہذا، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ اس زبان کو چھوڑیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ زبان کے ساتھ، کیوں کھینچ رہے اس زبان کو؟ فرماتے ہیں ان ھذا لاورد للموارد، اس زبان کو اس لیے کھینچ رہا ہوں، اس کو سزا دے رہا ہوں کہ اس زبان نے مجھے کتنی ہلاکت کی جگہوں پر، ہلاکت کے گڑھوں میں اس نے مجھے گرایا ہے. میں زبان کو کھینچ کے تنبیہ کر رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا جسم کا ہر حصہ اس زبان کی تیزی پر شکایت کرتا اللہ تعالیٰ سے. اس زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء اکٹھے ہو کر اس زبان کی منت کرتے ہیں. اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے مسئلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ سے ڈرتی رہنا. سارا جسم منت کرتا ہے اس زبان کی کہ تو نے تو بول کے اندر چلے جانا ہے، پھر جوتے ہم نے کھانے ہیں، باتیں ہمیں سننی پڑیں گی، دل و دماغ ہمارا گرم ہوگا. اتق اللہ فینا، ہمارے مسئلے میں اللہ سے ڈرتی رہے زبان. ان استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. وَإِنْ اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو خراب ہوگی تو ہم بھی صحیح نہیں رہ پائیں گے، ہم بھی سارے خراب ہو جائیں گے. تیرے درست رہنے سے ہم درست ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو. روزانہ صبح کو سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، پر زبان سارے جسم کی نہیں مانتی، اور سارا دن الٹی سیدھی باتیں، مسلمانوں کی غیبتیں، مسلمانوں کی چغلیاں. عرب کہا کرتے تھے ان اللسان صغیر الجرم کبیر الجرم، کہ یہ زبان یقیناً یہ زبان حجم میں چھوٹی ہے پر جرم میں بہت بڑی ہے. ہر چیز کا جرم اس میں موجود ہے. کہتے دنیا میں ساری چیزیں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سارے جسم کو کھلا رکھا ہے. کان ہے نا ڈائریکٹ چیز جاتی ہے اس میں، آنکھیں کچھ ڈائریکٹ وہاں آ کے لگتی ہے، ناکیں تو سیدھی چیزیں جاتی ہیں. پر اللہ نے زبان کے لیے اس کو بند کرنے کے لیے اللہ نے اوپر نیچے 2 ہونٹ اور آگے 2 دانتوں کے اس لیے اللہ نے حصے دیے، پارٹ دیے تاکہ ان 4 دروازوں میں بند رہے. کھلتے کھلتے وقت لگتا ہے. ایک صحابی فوت ہو گئے، دوسرا صحابی کہتا ابشر بالجنہ، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تو اس کو جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے. اولا تدری لعلہ تکلم بما لا یعنی، تجھے کیسے پتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس نے اپنی زبان سے ایسا جملہ بیان کیا ہو جو اس کے متعلق نہ ہو. 2 باتیں کی ہیں، کہا تو اس کو جنتی قرار دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس نے فضول بات کی ہو جس کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو اس نے بات کی ہو. اور دوسری بات کیا کی، ہو سکتا ہے اس نے وہاں بخل کیا ہو اللہ کے دین میں خرچ کرنے میں جو اس کا مال بھی کام نہیں کرتا تھا. 2 وجہ بتائیں کہ ہو سکتا ہے اس نے کبھی فضول بات کی ہو اور ہو سکتا ہے کبھی اس نے بخل کیا ہو، اور تو اس کو جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے. لعلہ تکلم بما لا یعنی، اس کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہو سکتا ہے اس نے ایسی بات کی ہو جو اس کے متعلق نہ ہو. دن بھر میں کتنی چیزیں میرے متعلق نہیں ہوتی، میں چھیڑتا رہتا ہوں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ ہوا. فرمایا تو اس کو جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے. تنبیہ امت کے لیے. ہماری تو ساری راتیں فضول گزر جاتی ہیں باتوں میں، دن میں مسلمانوں کو کاٹتے گزر جاتے ہیں. ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقى لها بالا
فَيَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا کہ لوگوں متنبہ رہو، انسان کبھی اللہ کی ناراضگی میں ایک جملہ، ایک کلمہ ایسا بول دیتا ہے، ایک بات ایسی کرتا ہے، لا يلقى لها بالا، جب بات کرتا ہے تو اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بڑا جملہ نہیں سمجھتا، بڑا گناہ نہیں سمجھتا، پر اللہ کریم اس جملے پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں اس جگہ پر گرائے گا کہ اس کو گرتے گرتے 70 سال لگ جائیں گے، 70 سال۔ ہم بڑے خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے، رزق حلال کماتے ہیں، ہم سود نہیں کھاتے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا سود آپ کھا رہے ہوں، دنیا کے سب سے بڑے سود خور آپ ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان من ارب الربا استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ بغیر حق، کا دنیا کا سب سے بڑا سود، دنیا کے سود خوروں میں سب سے بڑا سود خور وہ انسان ہے جو انسان اپنے مسلمان کے بارے میں ناحق زبان درازی کرتا ہے۔ ان من ارب الربا، سودوں میں سے سب سے بڑا سود مسلمان کے بارے میں بات کرنا جو اس کو مناسب نہ ہو، نازیبا بات کرنا، بغیر حق کے بات کرنا، ناجائز بات کرنا، کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سود ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن کا وصف بیان کیا تھا، مثل المؤمن کمثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا، مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، جو کھاتی بھی پاکیزہ ہے اور نکالتی بھی پاکیزہ ہے۔ عمدہ چیزیں کھا کر اپنے اندر چیزوں کو سموتی ہے اور میٹھا شہد دیتی ہے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے، اچھائی سوچتا ہے، اچھائی بیان کرتا ہے مومن کا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اس کا دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ آج ہمیں بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے، کہیں بیٹھے ہیں نا، اچھا کچھ لوگ بد زبان ہوتے ہیں، سامنے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، سامنے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تان و تشنیع، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی، یہ تان و تشنیع کہلاتی ہے۔ جرم یہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی بات کرنا، جب وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، اس کو ہم کہتے ہیں غیبت۔ اور ہمارے معاشرے کی، ہماری مجلسوں کی سب سے مرغن غذا غیبت ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کی مثال اللہ کریم نے قرآن میں بیان کی کہ تمہارے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے، بھونا ہوا گوشت موجود ہے۔ کس کا گوشت ہے جی؟ انسان کا گوشت ہے۔ انسان کا گوشت؟ ہاں، تمہارے بھائی کا گوشت، تمہارے بھائی کا گوشت بھون کے تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، کھاؤ گے؟ ہم کہ نعوذ باللہ، ہم انسان کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں، پھر میرے بھائی کا گوشت ہو؟ اللہ فرماتے ہیں غیبت کرنا ایسے ہے جس طرح مسلمان کا گوشت نوچنا۔ اور ہماری ہر مجلس میں، ہماری مرغن غذاؤں میں سے یہ غذا غیبت ہے، مسلمان کے بارے میں بات کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیبت کیا ہے؟ مسلمان کے متعلق جو بھی چیز ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا۔ اس کی ناک دیکھی کیسی ہے، اس کی آنکھ دیکھی کیسی ہے، وہ دیکھا گجا ہو گیا ہے، وہ دیکھا اس کے کپڑے کیسے کھلے ہیں، اس کی گاڑی دیکھی کتنی گندی ہے، گھر بڑا بدبودار ہے، واش روم کا اچھا، کسی ایسی بات کو جو اس کے متعلق ہو، اس کی ذات کے حوالے سے، اس کے لباس کے حوالے سے، اس کے اہل و عیال کے حوالے سے، اس کے گھر بار کے حوالے سے کوئی بات بھی آپ کیسی کرتے ہیں جو مسلمان ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت شمار ہوگی۔ صحابہ نے تعریف پوچھی نا، آپ نے تعریف کی، ذکرو کا آخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کے اس انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ کسی کی عدم موجودگی میں وہ بات کرنا جس کو ناپسند ہو، ہمیں پتہ ہے یہ بات کریں گے تو اس کو ناپسند ہے کہ نہیں۔ جو چیز کسی کی عدم موجودگی میں آپ بول رہے ہیں اور مسلمان اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ کوئی بھی بات ہو، غیبت ہے۔
ماڈرن دور میں غیبت کے انداز بھی بڑے ماڈرن آ گئے، تقوی میں غیبت کرتے ہیں. بھائی میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آپ سب مل کر دعا کریں، فلاں بندہ جیل چلا گیا. لوگ سمجھتے ہیں دعا کر رہا ہے، یہ دعا کروانے آیا ہے، پیچھے اس کا گندا ذہن ہے، اس کو یہاں ڈسکس کرنا. فلاں بندہ رشوت میں پکڑا گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا کریں، ہمارا بھائی رشوت کے چکر میں اندر چلا گیا، ایف آئی اے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، فلاں اس کا مسئلہ ایسا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا تنازع چل رہا ہے، ان کا گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، دعا کریں. وہ لوگ سمجھتے دعا کروا رہا ہے، پیچھے اپنی خباثت کر رہا تھا. کوئی ایسی بات کرنا جس کو ناپسند کرتے غیبت ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو بات کر رہے ہیں اگر وہ واقعی اس میں موجود ہے، کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تو بات جو کر رہا ہے وہ سچ ہے تو غیبت کی ہے تو نے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَتَّهُ، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو تو نے بہتان لگایا. بات سچی کرو گے تو غیبت کا گناہ ملے گا، جھوٹی کرو گے تو بہتان کا گناہ ملے گا. مسلمان کے بارے میں بات کرنے سے تم گناہ سے بچ نہیں پاؤ گے، یا غیبت یا بہتان. میں اس کے منہ پر بھی بات کر سکتا ہوں، بھئی تیرے منہ پر بات کرنے سے کیا غیبت ختم ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف فرمائے. المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، ایک صحابی اٹھ کر چلا گیا تو دوسرے صحابی نے اس کے بارے میں بات کی، ایسا ہی ایسا ہے. آپ نے کہا قم فتخلل، چل اٹھ جا اور دانتوں سے گوشت نکال کے آ. اس نے کہا یا رسول اللہ ما اکلت لحما ومما اتخلل، یا رسول اللہ میں نے گوشت تو کھایا نہیں تو دانت سے گوشت نکالوں کیسے، کھایا جو نہیں ہے. کہا بل اکلت لحم اخیک، جو ابھی ابھی تو نے مسلمان کے بارے میں بات کی ہے نا، تو نے اس کی غیبت کی اور اس کا گوشت نوچا ہے، جا جا کے دانت صاف کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مانوی چیز کو اس انداز میں بیان کیا گویا کہ حقیقی طور پر اس مسلمان نے اس کی غیبت کی ہے اور اس کا گوشت نوچا ہے، واقعی جیسا اس نے فزیکلی اس کا گوشت نوچا ہو، حالانکہ نوچا نہیں ہے. اس گناہ کو بڑا کر کے دکھانے کے لیے صحابہ کی موجودگی میں آپ کہتے ہیں جا جا کے دانت صاف کر کے تو نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت نوچا ہے. ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہوتی کہ مسلمان کے بارے میں غیبت ہو تو ہم کہے یار چھوڑو بھائی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کرتے ہیں. اتنی اخلاقی جرت موجود نہیں ہوتی کہ آپ مسلمان کا دفاع کر سکیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حما مؤمنا من منافق، جس بندے نے مومن کا دفاع کیا کسی منافق سے، منافق کا معنی سارے محدثین نے کیا ہے اے مغتابن، غیبت کرنے والے سے. جس نے مسلمان کا دفاع کیا، اس کو روکا، کہا یار جانے دو، بات نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دو، ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. جس نے مسلمان کا دفاع کیا، راوی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا بعث اللہ له ملکا یحمی عن وجهه النار یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اس بندے پر اتنا احسان کریں گے کہ کسی گناہ کے جرم میں جہنم میں جا رہا ہوگا تو اللہ فرشتہ بھیج کے اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دیں گے. کیا آپ نے مسلمان کا دفاع، اللہ آپ کے چہرے کو آگ سے بچا رہا ہے، جہنم سے آپ کو بچا رہا ہے. یہ چھوٹا عمل ہے. میں کہتا ہوں میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اور بھائی تیرے پیچھے پڑنے سے تجھے جنت مل رہی ہے، تو سوچتا ہے میں بڑا. اپنی عزت داؤ پر نہ لگاؤ، اسلام نہیں کہتا، مگر مسلمان کا دفاع اسلام نے آپ کے ذمہ لگایا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں ایک واقعہ بیان کیا جس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، اور ایک سفر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے مل کر ایک خادم لے لیا جو سفر میں ان کے ساتھ رہے گا، ان کی خدمت کرے گا، سواری سے سامان اتارے گا، رکھے گا، ان کے لیے کھانا بیان کر پکا کے ان کو کھانا دے گا. اس لیے خادم لیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے مل کر کہ اجرت ہم دونوں مل کے دیں گے، ہماری خدمت کرے گا. دو بندوں نے ایک خادم لے لیا. راستے میں ایک جگہ جا کے پڑاؤ کیا،
سبھی صحابہ سونے لگ گئے تو یہ خادم بھی جس کو اجرت پر لے کے گئے تھے اس نے کہا تھوڑی دیر سوتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں ان کے لیے کھانا تیار کروں گا، مگر وہ انسان تھا سویا رہا، آنکھ نہ کھلی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بیدار ہوئے تو فقال احدهما لصاحبه ان نومه لا يوائم نوم بیته، ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، یا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، دیکھو سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے، جیسا گھر میں سویا جاتا ہے اس طرح۔ ایک روایت میں آتا ہے سویا ایسے ہے جس طرح کہ تمہارا نبی سوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا جب تک آپ خود بیدار نہ ہوتے، اس لیے بیدار نہیں کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہو اور آپ بیدار کر دیں تو وہی منقطع نہ ہوگی۔ کہ سویا ایسے ہے جیسا تمہارا نبی سوتا ہے، بے خوف ہو کے سویا ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا گناہ یہ، سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے، سویا ایسے ہے جیسے تمہارا نبی سوتا ہے، یعنی یہ پرسکون ہو کے سویا ہوا، اس کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اتنا جملہ بولا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے بھی غیبت شمار کیا، اسے بھی غیبت شمار کیا۔ غیبت اس لیے، حالانکہ وہ بندہ سامنے موجود ہے، لیکن وہ غیبت اس لیے شمار کیا کہ وہ سن نہیں رہا تھا جس طرح کہ وہ غائب تھا۔ پیارے پیغمبر نے جملہ سن لیا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بندے کو، اس خادم کو بیدار کیا، کہا جب کھانا تو نے بنایا نہیں، جا کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے کھانا لے کے آؤ، سالن لے کے آؤ۔ وہ گیا، جا کے ابو بکر عمر کا سلام پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ ابو بکر عمر آپ سے سالن مانگ رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جا کے ان دونوں کو بتا دو، قد اتدا ما، وہ دونوں تو سالن کھا چکے، انہوں نے تو سالن نوش کر لیا، کھانا کھا چکے ہیں، وہ سالن کھا چکے ہیں، مجھ سے سالن مانگنے آئے ہو۔ خادم نے یہی پیغام آ کے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو بکر عمر تم دونوں نے تو سالن کھا لیا۔ ففزعا، یہ جملہ سن کے پریشانی لاحق ہو گئی، پریشان ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے یہ جملہ کتنا بڑا بول دیا۔ وہ گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو کھانا نہیں کھایا، سالن نہیں کھایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے سالن کھا لیا۔ کہا ہاں تم دونوں نے سالن کھا لیا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ انی لا ارى لحمہ بین انیابکما، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس بندے کے بارے میں تم نے یہ جملہ بولا تھا کہ سویا ایسے ہے جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے، قسم اللہ کی اس بندے کا گوشت تمہارے سامنے والے دانتوں میں پھنسا ہوا دیکھ لو۔ اے ابو بکر عمر تم دونوں کے سامنے والے دانتوں میں اس بندے کا گوشت پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں، تم دونوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ ایسے نہیں ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، اور عمر کیا کرتے، یہ کیا کر رہے ہیں تو یاد کروایا کرتے تھے، دیکھ اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے، پیسے نہیں لیتا، اس کو پیسے نہیں دینے تھے، ہم آگے سے لاجک پیش کریں گے، میرا اس کو یہ کہنے کا حق بنتا ہے۔ بھئی آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ کے پاس وہ نوکر ہے، آپ کی دکان پہ کام کرتا ہے، آپ پہ ملازم ہے، تو آپ نے خرید لی ہے، اس کی بے عزتی کرنے، اس عزت کے بھی پیسے آپ نے دیے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو اس کے ذمہ تھا کھانا بناتا، کھانا نہیں اس لیے بنایا، تو اس لیے ہم نے یہ جملہ بولا سویا ایسا جس طرح گھر میں سویا جاتا ہے۔ انہوں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ استغفر لنا، یا رسول اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا وہ کیا تھا، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا أَخُوكُمَا، اے ابو بکر و عمر تم اگر یہ کہو کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں تو میں نہیں کرنے والا، یہ تمہارا بھائی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے بخشش کرے گا تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، اگر نہ معافی بھی کوئی نہیں۔ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا أَخُوكُمَا، تمہارا ملازم وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو معافی ہے، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کروں گا۔ تربیت کی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی کہ مسلمان کی عزت کتنی عظیم ہے۔ پیارے پیغمبر تو بیت اللہ کی طرح دیکھا کرتے تھے، کہا کرتے ما آدم شانک،
ما آدم حرمتک، اے بیت اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے، اے بیت اللہ تو کتنا حرمت والا ہے. پر قسم اللہ کی ایک مومن کی عزت اے بیت اللہ اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے. جو آج پیروں میں ہم روتے پھرتے ہیں، ہمارے نزدیک بیت اللہ کو بری نگاہ کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے، پر اس سے بڑی عزت جس کی تھی مسلمان اس کو حقارت سے دیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تنقیص بھی کرتے ہیں، نقائص بھی نکالتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. کہا جو بات تم کر رہے ہو اگر بات سچی ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے اور تم بولتے ہو تو یہ بہتان ہے. من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج. کا جس نے کسی مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں ایسی بات کر دی جو اس میں موجود نہیں ہے، کوئی تبصرہ کر دیا، کوئی بہتان اس پر لگا دیا جو اس میں موجود نہیں ہے، اس نے یوں کہا ہے، اس نے یوں کیا ہے، یہ ایسا کی بات کر دی جو اس نے کی نہیں تھی، کہی نہیں تھی. فرمایا اللہ سزا کیا دے گا؟ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال. قیامت کا دن ہوگا جہاں جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون، کچا خون، پیپ بہ بہ کے آ رہی ہوگی. اللہ کریم اس بندے کا ٹھکانہ قیامت والے دن وہاں بنا دے گا. گندے خون میں غوطے کھا رہا ہوگا یہ بہتان لگانے والا، مسلمانوں کے بارے میں وہ بات کرنے والا جو ان میں موجود نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غصے میں آ کر اپنی سونکن کے بارے میں اتنے جملہ بولا تھا نا کہ پیارے پیغمبر آپ کو یہ چھوٹی اتنی سی جو صفیہ ہے، حسبک من صفیۃ کذا و کذا تعنی قصیرہ، آپ کو اتنی سی جو صفیہ ہے وہی کافی ہے. جھگڑا ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اور حضرت صفیہ کا. تو آپ نے حضرت عائشہ کو سمجھانا چاہا تو حضرت عائشہ غصے میں تھی، کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جو اتنی سی چھوٹی سی کوتا قد والی، چھوٹے قد والی وہ صفیہ وہی آپ کو کافی ہے جو اتنی سی ہے. فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تو نے اتنی کڑوی اور اتنی زہریلی بات کی ہے کہ اگر تیری یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو سارا سمندر زہریلا کر کے رکھو. کہا کیا ہے؟ اتنی سی. ہم تو تبصرے کرتے ہیں وہ کوڈو آ گیا ہے، وہ عالم چنا آ گیا، وہ پیٹو آ گیا ہے، وہ گنجا آ گیا ہے. گناہ ہی نہیں سمجھتے. اتنا سا اتنی سی صفیہ آپ کو کافی ہے کہ اتنی زہریلی بات کی ہے تو نے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیجئے تو سارے سمندر کو کڑوا کر کے رکھ دے. آج غیبت ہماری مجلسوں کا فیشن بن گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عبادات کو سنبھال پائیں تو وہی آپ نے نسخہ بتایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام چھوڑ دو، حرام بولنا چھوڑ دو، حرام تبصرے چھوڑ دو، مسلمانوں کی غیبتیں، بہتان، چغلیاں چھوڑ دو، پھر جا کے عبادت گزار بنو گے. وگرنہ تو قیامت والے نیکیاں لے کے کھڑے ہوگے اور ادھر سے آئی اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا. یہ زبان کی کوتاہیوں کی وجہ سے. جب حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا میں تجھے نماز روزے ان کا لب لباب نہ بتا دوں، زبان پر کنٹرول کرو، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا اس زبان کی وجہ سے لوگ پکڑے جائیں گے؟ کہا هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم. اکثر لوگوں کو جہنم میں منہ کر کے الٹا کے گرانے والی جو چیز ہوں گی وہ انسان کی کرتوتیں ہوں گی جو زبان سے نکلی. من صامت نجا، جو چپ رہا کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا وہ بندہ جو چپ رہتا ہے. مومن کے لیے تو دو ہی راہیں تھیں، یا اچھی بات کرے یا خاموش رہے. ہوں مومن پر یہ حدیث کسی اور کے لیے، نہ کوئی عمر کا لحاظ ہے، نہ کوئی کسی کے عہدے کا لحاظ ہے، نہ کسی کی عزت کا کوئی کمال ہے. بس جو دل میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. یہ اچھا انسان نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ أَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کو نصیحت کریں، کہا أَمْسِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، زبان پر کنٹرول کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ادھر ادھر گھومنے کی بجائے تیرا گھر تجھے ڈھانپ کے رکھے، گھر میں رہو، فتنوں سے بچ جاؤ گے.
وابکی علی خطیئتک، اور اپنی غلطیوں پر رونا شروع کر دو. یہ میری تمہیں نصیحت ہے. آج گناہ کر کے میں اٹھتا ہوں، مجھے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، نہ گناہ محسوس ہوتا ہے، نہ نیکی لطف دیتی ہے. بنیادی وجہ یہ کہ دل ان گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا، ڈاٹ دھبے لگ کر دل سیاہ ہو گیا. دل بھی غیبت کرتے ہیں تمہارے. ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانیاں نہ کیا کرو کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کہتے ہیں یہ دل کی غیبت ہے. زبان کی غیبت بھی ہوتی ہے اور دل و دماغ کی بھی ہوتی ہے. وہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں اور اس طرح کی باتیں سوچنا اور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی اس جگہ توہین کرتا ہے جہاں اس کا دفاع ہونا چاہیے تھا، جو دفاع نہیں کرتا، اللہ کریم اس پر اتنا ناراض ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جہاں یہ اللہ کی مدد کا حقدار ہوگا. اللہ اس کی اس غیبت کی وجہ سے، مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کی وجہ سے، جہاں یہ اللہ کی مدد کا حقدار تھا، اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے. دنیا میں رسوائی کا سبب ہے اور یہ عذاب قبر کا سبب ہے. ہم نے حدیث سنی نا کہ چغل خور کو عذاب ہو رہا تھا. سنن ابن ماجہ اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں روایت موجود ہے کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے، کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسِ. اس بندے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کیا کرتا تھا. دنیا میں رسوائی، قبر میں عذاب اور قیامت کے دن. اچھا قبر میں عذاب پھر لمبا اور قیامت تک. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لما عرج بھی، جب میں معراج پر گیا نا تو میرے ساتھ جبریل تھے. مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تھے لمبے لمبے اور وہ ناخن بھی پیتل کے تھے. پیتل کے ناخن ہیں. یخبشون بها وجوههم وصدورهم. وہ ناخنوں کے ساتھ، پیتل کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں. میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون ہے جو اپنے آپ کو یہ سلائیں دے رہے ہیں، اپنے چہرے نوچ رہے ہیں، اپنے سینے نوچ رہے ہیں اور ناخن بھی پیتل کے، کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں الذین کانوا یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑا کرتے تھے. غیبت کرنے والے لوگ ہیں یہ، غیبت کرنے والے. وہاں کوئی نہیں چلے گی آپ کی بات اور تبصرہ اور وضاحت. غیبت ہے تو غیبت ہے. صبح سے لے کر آپ تک کتنے لوگوں کی غیبت کر چکے ہوں گے؟ دماغ پر غور کریں گے تو سوچیں گے کہ کافی جگہ پر اور کافی لوگوں کی. جمعے سے لے کر رات سونے تک دیکھ لینا کتنے لوگوں کی غیبتیں کرنی ہیں. افسوس یہ ہے کہ اس اتنے کبیرہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، فیشن بن گیا. چونکہ ہم دل کی اقسام بیان کر رہے تھے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دل مستقیم اس وقت ہوگا جب یہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے گا. جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے اور بھی کئی چیزیں. لیکن آج ہم نے صرف غیبت کو ڈسکس کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سیدھا رہے، مستقیم رہے، اس میں غم نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو، غور و فکر میں نہ رہے، تو اس دل کو مسلمانوں کے لیے صاف کرو. اس طرح کے پچھلے خطبات میں یہ بات ہو چکی کہ وہ صحابی جس کو پیارے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے بارے میں سینے میں، اس دل میں کبھی کوئی غش، غل، کوئی کینہ رکھتا ہی نہیں ہوں. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر جاننا شروع کر دے. جب تک کسی مسلمان کو حقیر نہیں جانتے آپ اس کی غیبت نہیں کر سکتے. غیبت ہوتی اس وقت ہے جب آپ کسی کو حقیر جانتے ہیں. کہا جو حقیر جانتا ہے اس انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. میں اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں اور اسلام کہتا ہے تم حقیر جان رہے ہو تو تمہارے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام جو آفات اللسان ہے اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور جو مومنوں کا کردار ہے
اچھی بات کرنا یا خاموش رہنا، اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔